السلام علیکم، میں ہوں وفاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل انٹرسٹنگ انفارمیشن جانو۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ جانیں گے البرٹ آئنسٹائن کی دلچسپ داستان جس نے سائنس کی دنیا میں بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ ناظرین، البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے ایک شہر اولم میں پیدا ہوا۔ ان کے والد کا نام ہرمن آئنسٹائن تھا جو کہ ایک تاجر اور انجینئر تھے۔ 1880 کو البرٹ آئنسٹائن کی پوری فیملی اولم سے میونک منتقل ہو گئی اور وہاں البرٹ آئنسٹائن کے والد اور انکل نے ایک کمپنی بنائی جو ڈائریکٹ کرنٹ کی بنیاد پر ساز و سامان تیار کرتی تھی۔ 5 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے میونک کی ایک اسکول ایلیمنٹری کیتھولک میں داخلہ لیا اور 3 سال تک اپنی ابتدائی تعلیم اسی ادارے سے حاصل کی۔ پھر 8 سال کی عمر میں انہوں نے لیوپولڈ جمنیزیم میں داخلہ لیا جو آج البرٹ آئنسٹائن جمنیزیم کے نام سے جانی جاتی ہے، اور وہیں انہوں نے اپنی پرائمری اور سیکنڈری تعلیم حاصل کی۔ لیکن ناظرین، ایک بار پھر 1894 کو آئنسٹائن کی فیملی کو یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہونا پڑا کیونکہ اب ان کی کمپنی شدید نقصان میں آ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈائریکٹ کرنٹ کی مارکیٹ میں ویلیو بہت کم ہو رہی تھی اور الٹرنیٹو کی ویلیو بہت بڑھتی جا رہی تھی۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے البرٹ آئنسٹائن کی فیملی نے ایک بار پھر میونک سے دوسرے شہر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن البرٹ آئنسٹائن اسی شہر میں رہ کر انہوں نے اپنی باقی کی تعلیم مکمل کی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد البرٹ آئنسٹائن بھی پیاویہ چلے گئے جہاں ان کے والدین پہلے سے ہی منتقل ہو چکے تھے۔ ناظرین، البرٹ آئنسٹائن کے والد ان کو الیکٹریکل انجینئر بنانا چاہتے تھے۔ آئنسٹائن بچپن ہی سے ایک قابل اور ذہین طالب علم تھے، لیکن ان کی اپنے اساتذہ سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ یہ اپنے ٹیچر سے اکثر بحث بازی کرتے رہتے تھے۔ ان کا یہ سمجھنا تھا کہ ٹیچرز کے سخت رولز اور سخت رویہ ایک طالب علم کی تعلیم پر بہت منفی اثر ڈالتا ہے۔ ناظرین، آئنسٹائن چھوٹی عمر سے ہی میتھ اور فزکس میں کافی ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں اپنی ہی مدد سے الجبرا اور یوکلیڈین جیومیٹری کا علم سیکھ لیا۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں اپنی قابلیت سے خود کا پیتھاگورن تھیورم تیار کر لیا۔ 14 سال کی عمر میں وہ کہتے تھے کہ انہوں نے انٹیگرل اور ڈفرینشیل کیلکولس میں ماسٹر کر رکھا ہے۔ 1900 میں البرٹ آئنسٹائن نے پولی تھیٹک اسکول میں میتھ اور فزکس کا امتحان پاس کرنے کے بعد فیلڈر ٹیچنگ کا ڈپلومہ حاصل کر لیا، اور اسی ادارے میں البرٹ آئنسٹائن نے اپنی فیوچر وائف میلویا میرک سے ملے جو خود بھی میتھ اور فزکس کی کافی مہارت رکھتی تھی۔ انہوں نے جنوری 1903 میں شادی کر لی۔ 1900 میں ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد آئنسٹائن 2 سال تک جاب کی نوکری کی تلاش میں رہے۔ پھر کسی کی مدد سے وہ پیٹنٹ آفس میں اسسٹنٹ ایگزامینر کی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہی کام کرتے ہوئے انہوں نے ایک دوستوں کا گروپ بنا لیا جس کو آئنسٹائن دا اولمپیا اکیڈمی کے نام سے پکارتے تھے۔ ان دوستوں سے وہ سائنٹیفک اور فلسفیکل موضوعات پر بات کرتے تھے۔ البرٹ آئنسٹائن 1905 کو اپنی زندگی کا سب سے دلچسپ سال قرار دیتے ہیں کیونکہ اس سال البرٹ آئنسٹائن نے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، برومینیم موشن، اسپیشل ریلیٹیوٹی، ایکویلنس آف میس اینڈ انرجی کے بارے میں 4 گراؤنڈ بریکنگ پیپرز لکھے۔
جس کے بعد آئنسٹائن سائنسی دنیا کے توجہ اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر 1911 کو آئنسٹائن نے جنرل ریلیٹیوٹی پر ایک نئی تھیوری لکھی، جس میں اس نے بتایا کہ دوسرے سٹار سے آنے والی روشنی سورج کی گریوٹی سے بینڈ ہو جاتی ہے۔ کچھ سال بعد تقریباً 1919 میں سولر ایکلپس کے دوران اس تھیوری کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہ خبر دنیا کے سب انٹرنیشنل میڈیا میں شائع ہو گئی، جو آئنسٹائن کو پوری دنیا میں مشہور کرنے کی وجہ بنی۔ 1922 کو آئنسٹائن کی تھیوریٹیکل فزکس میں خدمات اور لا آف فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی ایجاد پر نوبل پرائز ان فزکس کا ایوارڈ دیا گیا۔ 1922 سے 1931 تک آئنسٹائن نے بہت سی ٹریولنگ کی اور بے شمار جگہوں کا دورہ کیا، جس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانا میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری نہیں۔ 1933 کو آئنسٹائن کے علم میں آیا کہ جرمنی کی نئی حکومت نے ایک ایسا قانون بنایا ہے جس میں کسی بھی بڑی پوسٹ کے لیے یہودیوں کا انتخاب نہیں کیا جائے گا۔ اس میں یونیورسٹیز کے ٹیچنگ سٹاف بھی شامل تھا۔ آئنسٹائن نے اس قانون کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا، لیکن کچھ خاص کامیاب نہ ہو سکے اور ان کو مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے US منتقل ہونا پڑا۔ وہاں جا کر آئنسٹائن نے سابقہ وزیر اعظم لیوڈ جارج سے ملاقات کی اور کہا کہ جرمنی میں پھنسے یہودی سائنس دانوں کو نکالنے میں ان کی مدد کی جائے۔ اکتوبر 1933 کو آئنسٹائن نے US کی ایک ادارے میں جاب حاصل کر لی۔ اس ادارہ، جس کا نام انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی تھا، کام کے دوران آئنسٹائن کی بہت سے اداروں کی طرف سے جابس کی آفرز آئیں، لیکن کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد البرٹ آئنسٹائن نے اسی ادارے میں رہنے کا فیصلہ کیا اور کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے US کی سٹیزن شپ حاصل کر لی۔ ناظرین، آئنسٹائن کو میتھ اور فزکس تو پسند تھی، لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ میوزک کو بھی بے حد پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر وہ فزکس نہ ہوتے تو وہ ایک اچھے میوزیشینز ہوتے۔ یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کو میوزک کا بھی کتنا شوق تھا۔ ناظرین، اپریل 1955 کو آئنسٹائن ایک بیماری کا شکار ہو گئے جس کا نام انٹرنل بلیڈنگ تھا۔ اس کا علاج صرف سرجری سے ہی ممکن تھا۔ ان کے دوستوں نے ان کو بہت مشورہ دیا کہ یہ سرجری کروا لیں، لیکن آئنسٹائن نے ادویات اور سرجیکل مشینوں پر مشتمل زندگی جینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں اور اب شاید میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو ناظرین، آئنسٹائن 76 سال کی عمر میں اس بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔